السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ سینٹ کا جو اجلاس ہو رہا تھا اس میں بھی عدلیہ مخالف تقاریر کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، بلکہ عرفان صدیقی صاحب اور اس کے علاوہ وزیر قانون اور پھر طلال چودھری اور باقی لوگ جو مطلب عدلیہ کو میں سمجھتا ہوں کہ انڈر پریشر لانے کے لیے یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے بڑا خطرناک ہے۔ اور اس میں ایک تقریر ایسی بھی ہے کہ جو ہمارے پیملا کی کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہم اس کو کہہ تو نہیں سکتے، لیکن وہ خطرناک تقریر تھی ایمل ولی خان کی۔ اس کے اوپر ہم ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی صورتحال بگڑتی نظر آ رہی ہے اگر اس تقریر کو دیکھیں اور باقی حالات دیکھیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اسلام آباد پولیس جس کے سرخیل ڈی اے جی لاہور جو رہے آپریشنز علی ناصر رضوی صاحب، انہوں نے جو ایف آئی آر اس کی کاٹی تھی اس کو پی ٹی آئی نے اور رؤوف حسن نے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھلم کھلا دہشت گردی تھی، جو اپلیکیشن ہم نے دی تھی وہ یہ ایف آئی آر تو ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ حد تک کہ عزت بل کا مقصد کیا ہے، کیونکہ آلریڈی 3 قسم کے قوانین جو ہیں حد تک عزت کے اوپر پریویل کر رہے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اور لاء میں۔ اور یہ کیا حد تک عزت بل کا مقصد میڈیا کا گلا گھونٹنا ہے، اور کیا میڈیا کا گلا گھونٹ کر حکومتیں جو ہیں وہ چل سکتی ہیں یا کی جا سکتی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما حماد اظہر بھی منظر عام پر آ گئے۔ وہ پی ٹی آئی کے اسلام آباد کے آفس میں رؤوف حسن کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے آئے تھے، لیکن اس کے بعد جب فوری طور پہ بعد میں پولیس کو پتہ چلا تو بہت کم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ دیر کرنے والی بات نہیں ہے وہاں پر، لیکن وہ چھاپا انہوں نے مارا، لیکن حماد اظہر وہاں سے جا چکے تھے۔ پولیس بہت ویجیلنٹ ہے، ان کو پتہ چلا تو وہ پہنچ گئی وہاں پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حماد اظہر ان کو چکمہ دے گئے۔ لیکن یہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ ہے جو میرے سورس مجھے بتا رہے ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ فائنل بیٹل بٹوین گورنمنٹ، جوڈیشری اینڈ اپوزیشن کچھ ہی دنوں میں ہونے جا رہی ہے، اور اس تناظر میں عمران خان صاحب نے اپنے تمام رہنما جو ہڈن تھے یا چھپے ہوئے تھے ان سب کو کہا ہے کہ آپ جو ہے باہر آ جائیں۔ اب جو ہے نیور، وہ کیا کہتے ہیں، ناؤ اور نیور والا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک افسوسناک بات میں نے جو فیل کی وہ میں نے آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ سینٹ میں فیصل سبزواری نے ججوں پر الزام لگایا کہ کراچی کے 2 ممبران پر معزز ججوں نے توہین عدالت لگایا ہے۔ مجھے اس سے صوبائیت اور لسانیت کی بو آئی، تو کیا پھر سے لسانیت اور صوبائیت کو ہوا دی جا رہی ہے؟ اور یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے کہ جو ایک وفاقی ملک ہے، وفاقی یہاں پہ حکومت ہے، تو اس تناظر میں اس قسم کے جو بیانات ہیں، یہ ماضی میں بھی ایم کیو ایم کا وتیرہ رہا ہے، اور ماضی میں بھی وہ جناح لینڈ کا جو جناح پور کا جو نقشے پکڑے گئے تھے وہ ان سے ہی پکڑے گئے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات کیا رنگ لائیں گے، اور آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک افسوسناک خبر بھی ہے کہ یاسمین راشد کی، ڈاکٹر یاسمین راشد کی حالت بہت بگڑ گئی، جس کے بعد ان کو ابھی تھوڑی دیر پہلے سروسز ہاسپٹل میں جو ہے شفٹ کیا گیا ہے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کی حالت بھی دیکھنے والی ہے، اور یہی حالت جو ہے یاسمین راشد کے ساتھ ہوئی ہے، تو ہم یہ پرے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ججز کا جو اپنی پار کو ریگین کر رہے ہیں، اس تناظر میں یہ لوگ جو ہیں جو بے گناہ ہیں وہ جلدی جو ہیں چھوٹ جائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن کے تمام رہنماؤں بشمول پاکستان تحریک انصاف آج ملاقات ہوئی ہے اور فیوچر کا لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ انٹروڈکشن کروں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہے۔ وقار اسلم ہے، جرنلسٹ ہے، ویلکم ٹو دا شو جی۔ عابد حسین کھچی صاحب ہیں، جورسٹ ہے۔ کھچی صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ کھچی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ سینٹ میں دوسرے دن بھی عدلیہ مخالف جو تقاریر ہوتی رہی ہیں، کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ جی؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدلیہ نے ہر مشکل وقت میں جیسے بھی حالات رہے
وہ سامنے آئیں، وہ کھڑی ہوئی. ابھی دیکھیے پی ٹی آئی کے معاملات ہیں، گورنمنٹ دوسری رہی، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، مخلوط حکومت تھی، اس تمام کے باوجود عدلیہ نے یہ تمام پریشر سسٹین کیا اور 9 مئی کے واقعات میں جو بے گناہ لوگ پکڑے گئے تھے ان تمام لوگوں کو ضمانتیں دیں، اور ایون کچھ ایسے تمام کو مقدمات تو ہیں، نہیں ملی کھچی صاحب، بہت سارے مقدمات ایسے اصل میں مقدمات کی ڈیٹیلز برمار ہے. اور یہ لمبی ایک فہرست ہے. ان میں سے کچھ مقدمات میں ہو چکے ہیں. اور اب دیکھیے اس وقت خصوصی عدالتیں دیکھیں گے، خاص طور پر انسداد دہشت گردی کی عدالت دیکھیں گے تو اس وقت وہاں پہ ججز تعینات نہیں ہیں، جس کی بنیاد پر بھی مقدمات ڈیلے ہو رہے ہیں. اور اس میں میرا یہ ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ جو تقاریر ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر جو واڈا صاحب نے 2-3 چیزیں لے کے آئے کہ ایک لیٹر یہ لکھا گیا، وی آئی پی پاسز کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی چٹھی لکھ دی جاتی ہے کہ ہمیں وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے. تو یہ بہت ساری جگہوں پہ اور بھی چیزیں ہیں. اگر یہ پارلیمنٹیرینز کی بات کرتے تو یہ بھی ایک لمبی فہرست ملنی تھی، اور اس ملک کے ساتھ کتنا کھلواڑ ہوا ہے وہ تفصیلات بھی ملنی تھی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں فیئرنیس نہیں ہے، ہم بائسڈ ہیں اور ایک ہی طرح کی رائے رکھتے ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہیڈ آن کلوجر نہیں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جو کچھ طلال چودھری کہہ رہے ہیں، عرفان صدیقی صاحب جو بہت پیش ہے، لیکن میں آپ نے جو بات کی اس سے لنکڈ بات کرتا ہوں کہ عرفان صدیقی کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جس قسم کے بینیفٹس اس کے بھائیوں نے لیے، بلکہ انہوں نے تو 2013 میں اپنے ایک بھائی کو جو لاہور یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا وی سی لگوا دیا تھا، اور وہ 5 سال رہا تھا، اور بہت بڑا ڈومین ہے اس کا، اربوں روپے کی فنڈنگ ہے اس میں. تو یہ اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے ہیں. جی وقار کیسے دیکھتے ہیں یہ سینٹ میں دوسرے دن بھی جو ہے عدلیہ مخالف تقاریر ہوتی رہی ہیں؟ تو یہ ریاست پاکستان کے تناظر میں اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ حالات کدھر کو جا رہے ہیں؟ جی کاشف صاحب بہت شکریہ. میں عرض کرتا چلوں کہ جس طرح سے طلال چودھری کی تقریر ہو یا فیصل سبزواری کا آپ نے ذکر کیا، تو ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کی عدلیہ مخالف تحریک جو ہے وہ کوئی پچھلے 1.5 ماہ سے جاری ہے، اور انہوں نے عدلیہ کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ عدلیہ ان پہ کنٹیمپٹ ہی نہ لگا دے، مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈر پریشر لے آئیں گے. تو ایسا نہیں ہے، یہ عدلیہ کو بغیر کسی ثبوت کے آپ ملائن کریں. اور جو ججز ہیں، بابر ستار پہ پچھلے دنوں بڑی تنقید ہوتی رہی، فیصل واڈا تو بہت لیمٹس کراس کر گیا نا جی، اس نے بہت لیمٹس کراس کی. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں یہ نواز شریف کی وہاں پر ایسا سب کر رہے ہیں، اور اس میں شہباز شریف کہیں نہیں نظر آتے، وہ بیک فٹ پہ نظر آتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ مطلب اس طرح سے تضادات بڑھتے جائیں، کیونکہ ملک اس چیز کا متحمل اس وقت نہیں ہو سکتا. تو ہم بات کرتے ہیں جسٹس کو ملائن کیا جاتا ہے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے. مریم نواز صاحبہ کو بھی ایک کیس میں طلب کیا جانا ہے کچھ دنوں تک. پہلے یہ کہتے تھے کیوں جاتے ہیں پھر اس کا نوٹیفکیشن کر دیں نا جی، چیف جسٹس نے کہا ہے. پہلے ہی کہتے تھے کنفلکٹ میں کیوں جاتے ہیں؟ پہلے کہتے تھے کہ علی شاہی کے سسر جو تھے جسٹس سمیر، وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، تو وہ ہمیں پری جوڈس کا سامنا ہے. تو اس کے بعد اب تو وہ نہیں ہے، اب تو جسٹس شہزاد ہیں. تو آپ کیوں نہیں عدلیہ کا کہنا مانتے ہیں، یا عدلیہ کے حکم امتناعی اگر جاری ہوتا ہے تو اس پر منوعن عمل کرانا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے تو کس کا کام ہے؟ آپ اگر اس طرح سے کانٹیمپٹ کرتے چل جائیں گے تو پھر عدلیہ تو اپنے منصفین جو ہیں وہ تو انصاف قائم کریں گے، اور انصاف کرنے کے لیے وہ اس منصب پہ آ بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اداروں کا جو تصادم ہے وہ کسی صورت کاشف صاحب کبھی بھی خیر کا پیش خیمہ ثابت نہیں ہوتا. تو آج تو اعظم نذیر تارڑ صاحب تو چیف جسٹس آف پاکستان کی تو بہت تعریفیں کر رہے تھے. چیف جسٹس آف پاکستان، کیا ان کو کوئی امید ہے کہ ادھر سے ریلیف مل جائے گا فیصل واڈا کو اور وہ جو ایم کیو ایم کا؟ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ایم کیو ایم کو آن بورڈ لانا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے، کیونکہ یہ 17 کی 17 کامران ٹیسوری کی بھی آپ تقریر دیکھ لیں نا، گورنر کو یہ ضعیف دیتا ہے. مطلب اب میں ان کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں ان کا چالان ہوا ہے یا انہیں پابندے، مطلب ان پہ ایف آئی آر ہوئی ہے اس کیس میں، موٹر سائیکل چوری کی. تو ایک سزا یافتہ شخص کیسے آپ کے آفس ہولڈر ہو سکتا ہے گورنمنٹ لیول پہ؟ کیسے گورنر کیسے لگ گئے؟ آپ کو کوئی اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے. ڈویژن نظر آ رہی ہے ایپیکس کورٹ میں؟ کیونکہ آج جو میں ایز اے جرنلسٹ میں بڑا حیران تھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جہاں پہ ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنی لمٹس میں رہیں تمام ججز کو، تو ظاہر ہے یہ وہ ججز ہیں کہ جو حق کی بات اگر کرنے لگے ہیں، ماضی میں ہم نہیں جاتے ہیں کیا ہوتا رہا ہے،
لیکن ظاہر ہے کہ جوڈیشری کا احترام تو لازم ہے سب کے اوپر. جی پھر ان کے اوپر بھی وہ قانون لگنا چاہیے نا, مطلب اگر اتنا ہی ان کو بولنے کا شوق ہے اور یہ لمٹس بھی کراس کر جاتے ہیں, یہ بھی نہیں دیکھتے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بابر ستار کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ کی ایک آڈیو آئی تھی پرویز رشید کے ساتھ کہ وہ تب تجزیہ نگار ہوا کرتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف بولتا ہے, جیو کو کہیں کہ اسے آف ایئر کرے. تو تب سے ہی مطلب اگر آپ ایک اناد اور بغض رکھ کے بیٹھ جائیں گے ایک جسٹس سے متعلق, صاف کا دامن تو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے بالکل. کچی صاحب, آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعظم نذیر تارڑ, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑا پچھلے 2 سال میں, اور جہاں پہ امینڈمنٹس کی ضرورت تھی وہاں پہ انہوں نے جو ہے قانون سازی اور بل لا کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا, اور پاکستان میں 2 سال میں جتنی آئین کی پامالی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار بھی میں ان کو گردانتا ہوں. آج وہ بار بار جو ہے چیف جسٹس کی تعریف کر رہے تھے, اور دوسری طرف وہ جو باقی ججز ہیں ان کے اوپر وہ برس رہے تھے. یہ کیا نظر آتا ہے, نیکسس کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر آپ ججز کو میلائن کرنا شروع کر دیں, ہاں ان کے فیصلوں پہ تنقید ہو سکتی ہے, ان کے اوپر کمنٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن فیصلوں وہ پبلک پراپرٹی ہیں جی, وہ ہر ذی شعور شخص کا, ہر پاکستانی سٹیزن کا یہ بنیادی رائٹ ہے کہ ان کے اوپر وہ کرٹیسائز کرے. اور جہاں تک اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بات ہے, اب بل لانا صرف وزیر قانون کا کام نہیں ہے. اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے حلقے کے لوگوں کے ووٹ لے کر وہاں پہنچے ہیں, الیکٹ ہوئے ہیں, ان کا انتخاب ہے, اور انہوں نے جا کے اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے. اب کسی شخص کو لگتا ہے کہ وزیر قانون نے کوئی بل خلاف قانون دیا ہے تو اس کے اوپر وہ کمنٹ کر سکتا ہے, وہ اپنی رائے دے سکتا ہے, وہ اپنی ووٹ دے سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے دیکھیے, اگر وزیر قانون کوئی غلط بل لا رہے ہیں تو لیکن اس کے اوپر ان تمام لوگوں نے اسینٹ دی ہے, ان لوگوں نے اپنی کانسنٹ دی ہے, اپنا ووٹ دیا ہے. اس کا مطلب ہم نے تو ماضی میں 2 سال میں جو ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں 8, 7, 10 لوگ بھی ہیں تو بل پاس کر لیے گئے جی. یہ تو بڑی غلط بات ہے. دیکھیے یہ تو ایک بڑی انفارچونیٹ سٹیٹ آف افیئرز اس ملک کی. اس وقت بھی جوڈیشری کو تو مطلب اب جو ہے اس وقت ایکٹیو ہونا چاہیے تھا نا جی. جوڈیشری جب سو موٹو لیتی ہے تو ہم جیسے لوگ ان پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. اب دیکھیے جوڈیشری کا کام ہے صرف اور صرف انٹرپریٹیشن کرنا, کیا وہ لا آئین کے متصادم ہے یا آئین کے عین مطابق ہے. اگر آئین کے عین مطابق ہے تو میرا خیال, اور دوسرا ہمارا بھی من حیث القوم ہماری یہ ذمہ داری ہے بینگ پاکستانی سٹیزن کہ اگر ہمیں کہیں لگتا ہے تو ہم اپنا قدم آگے بڑھائیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارا ہر شخص دبک کے بیٹھا ہوا ہے, وہ سچ بولنے کو تیار نہیں ہے, وہ صحیح بات بتانے کو تیار نہیں ہے. ہم نے اپنے لوگوں کو اخلاقی طور پر اتنا بڑا نہیں کیا. اچھا میرا جو کوسچن تھا وہ بیچ میں رہ گیا کہ صاحب, یہ جو اس وقت مجھے بو آ رہی ہے کہ جیسے 97 میں آپ کو یاد ہوگا کہ رفیق تارڑ صاحب نے کوئٹہ بینچ اور کے پی اس وقت سرحد ہوتا تھا, صوبہ سرحد, تو وہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز کو خرید و فروخت کی تھی, اور بڑا انہوں نے ورلڈ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا تھا کہ پاکستان میں ایٹ اے ٹائم 2 سپریم کورٹس کام کر رہی تھیں. تو جو وہاں پہ حملہ ہوا یہ اس کے بعد کی بات ہے. تو مجھے تو یہ بو آ رہی ہے کہ یہ پھر کوئی ججز میں جو ہے ڈویژن کرنے کے چکر میں, اس بیان سے تو میں یہی اخذ کر سکتا ہوں. دیکھیے آپ پہلے دن اوپن کورٹ جو ہوئی تھی, اور جب لوگوں کے کیمرہ پہ دکھایا گیا تھا کہ کورٹ میں پروسیڈنگز کس انداز میں آنریبل سپریم کورٹ میں کنڈکٹ ہوتی ہے, تو یہ اس بات کا تو لوگوں کو پہلے دن سے پتہ چل گیا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ ہماری تاریخ کی ایک تلخ حقیقت ہے جس کو ہمیں کھلے دل سے امبریس کرنا ہوگا. لیکن اس مقام پر جب ملک بالکل ڈگمگا رہا ہے, لوگوں کے حالات بڑے مخدوش ہوتے چلے جا رہے ہیں, اکانومی کولیپس ہو گئی, اکانومی ہماری کولیپس کر چکی ہے. اکانومی تو چھوڑیے, ہم اخلاقی طور پر کولیپس کر چکے ہیں. تو اس وقت ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کو, ہماری عدالتوں کو اور دیگر تمام ارباب اقتدار اور اختیار کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اس ملک کو کیسے لے کے چلنا ہے اور اس ملک کو کیسے آگے بڑھانا ہے. اس کے لیے میرے نزدیک بہت ساری سجیشنز ہیں جو میں بھی ایک عام سٹیزن کے طور پر, طالب علم کے طور پر یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس ملک کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, جو سب سے بڑی ضرورت ہے. جو بڑی مہنگی ہے اس وقت, اور جو پچھلے 30 سال میں کھچی صاحب ڈیلیبریٹلی انہی حکمرانوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ دی. ابھی جناب کے سامنے سکولز کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے. میں اس المیہ کو بھی رونا چاہتا ہوں. ہم تمام لوگوں کو اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. میں اس کو پبلک پربانوں کے طور پر آنریبل ہائی کورٹ میں لے کے جانا چاہوں گا. آپ لے کے جائیں جی, اس کا آج ہمارے پاس ٹائم پھر کم ہو جائے گا کیونکہ ایشو جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو متقاضی ہے 2-3 پروگراموں.